سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافق کے بارے میں واضح فرمایا ہے کہ وہ بھلائی کی بات سننے سے بہرا ہے، وہ بھلائی کی بات کہنے سے گونگا ہے، وہ بھلائی کو دیکھنے سے اندھا ہے۔ دراصل انہوں نے بھلائی کی یا خیر کی، حق کی پہچان کھو دی، سو وہ نہیں پلٹتے، اس لیے وہ اب واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر چلنے کے بجائے گمراہی یعنی دل کی ماننے اور اپنی مرضی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اس کے دین اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے، بلکہ ہمیشہ اپنے نفس، اپنی مرضی کی طرف پلٹیں گے۔ قرآن مجید اس انسان کو بہرا کہتا ہے، جو کان رکھتے ہوئے بھی بہرا ہے، جو حق کو، سچی بات کو نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ کی بات کو۔ اس کا کلام قرآن مجید سب سے سچا ہے، اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی حدیث بہترین طریقہ ہے۔ اس نفعمند علم کے معاملے میں منافق بہرا بن جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ اسے اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کے علم کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یا اپنے دنیا کے مفادات پر ضرب سمجھتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود محروم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اصلاً منافق کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے، اس لیے جو حق سننے سے بہرے، کہنے سے گونگے اور دیکھنے سے اندھے بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں بھی ہیں جن سے وہ دیکھتے ہی نہیں، اور ان کے لیے کان بھی ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ قرآن مجید اس انسان کو اندھا کہتا ہے جو آنکھیں رکھنے کے باوجود حق اور سچ کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی اور ہدایت کو نہیں دیکھتا۔ قرآن مجید اس انسان کو گونگا کہتا ہے جو زبان رکھنے کے باوجود گونگا ہے، جو حق کو، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو جانتا ہے پھر بھی خاموش رہتا ہے، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ابھی کہنے کا وقت نہیں آیا، اور وہ وقت کبھی نہیں آتا۔ منافق کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ اہل ایمان کے ایمان سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اس لیے جب وہ قرآن و حدیث میں سے کچھ سنتے ہیں، انہیں تھوڑی سی روشنی ملتی ہے تو کچھ نیک اعمال کر لیتے ہیں، اور جب وہ قرآن و حدیث کی مجالس میں نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو نہیں سنتے، تو اندھیرا ہو جاتا ہے اور ان کے اعمال صالحہ بھی رک جاتے ہیں۔ منافق پر روشنی ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے دین کی کچھ بات سمجھ جاتے ہیں، اور اندھیرا چھا جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر دین کا حکم دل کی مرضی کے خلاف ہے، یا گھر والوں کی یا معاشرے کے افراد کی پسند کے مطابق نہیں، اور انسان ان کی مخالفت یا اپنے نفس کی مخالفت برداشت نہ کر سکتا ہو، تو اس حکم کو سمجھنے کے باوجود نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بھی منافقین کی ایک نشانی ہے۔ اس پر عمل پیرا ہونا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے، یوں انسان کی سمجھ پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسلام پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں یوں تو بہت سی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، جیسے گھر والوں کی مخالفت، معاشرے کے افراد کی مخالفت، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ خود انسان کے اپنے اندر سے سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر خوف، اس بات کا خوف کہ کہیں میں لوگوں کی نظروں میں نہ گر جاؤں۔ منافق کو یہ اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پھر جب رسم و رواج سے اسلام کے احکامات ٹکراتے ہیں تو اہل خاندان اور معاشرے کے افراد میں عزت کم ہو جانے کا خوف رکاوٹ بنتا ہے۔
آپ اگر سورۃ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات میں دیکھیں تو خالص مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اگلی 2 آیات خالص کافروں کی خصوصیات کے لیے ہیں، اور اس سے اگلی 13 آیات منافقین کے بارے میں ہیں۔ منافق جن کی 2 قسمیں ہیں، خالص منافق جن کی مثال آگ کے اجالے سے دی گئی، وہ منافق جن کے دلوں میں کبھی ایمان کی کرن چمکتی ہے اور کبھی نور ایمان بجھ جاتا ہے، ان کی مثال بارش سے دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔